بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان کے سپریم کمانڈر سے چیف آف آرمی سٹاف کی ملاقات، اور وہ بھی 24 دن کے بعد، کیوں؟ بڑا اہم سوال ہے کہ وزیر اعظم جب انہوں نے عہدے کا حلف لیا تھا تو وہ دوسرے کے تیسرے دن وہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ کرٹسی کال کے اوپر ان کو مبارکباد دینے، ایک کرٹسی کال خیر سگالی طور کے اوپر، وہ ایک ڈیو ہوتی ہے، وہ چلے گئے۔ جا کے جب گئے تو وزیر اعظم صاحب نے ان کا برآمدے پر آگے کار پورچ جو ہوتا ہے وہاں پر آ کے ان کا استقبال کیا، اور چیف آف آرمی سٹاف نے حسب دستور حسب قاعدہ سلوٹ کیا، اور آگے سے پائن نے بھی کڑکاتا سلوٹ۔ اچھی بات، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہم نے تو جو دیکھے ہیں پاکستان کے سابق وزرائے اعظم موسٹ آف دا ٹائم وہ اپنے دفتر میں استقبال کرتے ہیں، ارتپائن باہر تک آگے سن۔ بہرحال آج چیف آف آرمی سٹاف نے صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب کے پاس گئے، ان سے جا کے ملاقات کی اور ان کو اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ لیکن 24 دن بعد کیوں؟ ایک بڑا موٹا سا سوال ہے، اس پر بات کریں گے کہ کیوں، آخر کیا وجہ تھی؟ مصروفیت زیادہ تھی یا کیا تھا؟ اور دوسری جو خبر ہے وہ ہے وہ جو خط چیف جسٹس آف پاکستان اور دیگر ان کے برادر ججوں کو لکھا گیا ہے، وہ کوئی تحریک ناموس پاکستان، کوئی نئی کوئی ایٹم آ گئی مارکیٹ میں، انہوں نے وہ خط لکھا ہے، اور جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر وہ گردش کر رہا ہے وہ انگلش میں لکھا خط ہے۔ پڑھے لکھے بابو ہیں، اور وہ شاید پاکستان کے اندر کوئی خفیہ یعنی کہ انڈر ورلڈ کے طریقے سے کوئی انقلاب لے کے آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ انصاف بظاہر انصاف کر رہے ہیں، تباہی پھیر دی، پاکستان مادر وطن کا بیڑا غرق کر دیا، سیاستدان، جرنیل اور جج اس ملک کے لیے لعنت ہیں اور گالی ہیں، اور پتہ نہیں کیا بڑے الٹے سیدھے القابات سے ان کو یاد کیا گیا ہے۔ بیماری ہیں جی، وہی تحریک ناموس پاکستان سے نو مور، بس اس سے زیادہ نہیں، انف از انف، نو مور، یعنی کہ نو مور کا کیا کہ بس یعنی ساڑی ہوگی، بس یہی کہہ لیں۔ تو بہرحال وہ جی سیاستدان پرسنل گین کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، جج یہ کر رہے ہیں، جرنیل یہ کر رہے ہیں، اسی نہیں کسی نے چھڑنا، تو یہ انتھراکس آ گیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے کوئی نہیں بچے گا، مطلب یہ علامتی طور کے اوپر وہ کر رہے ہیں باتیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ جو بھی ہیں یہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ پاکستان کے اندرونی حالات کے اندر اتنا انتشار پیدا کرنا کوئی چاہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر نہ سی پیک بن سکے، نہ چین جو ہے وہ اس لیول تک جا سکے، نہ پاکستان جو ہے وہ یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی جو سی پیک کا یا جو وہ بی آئی آر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ بولا، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے BRI، اس کا جو فلیگ شپ جو پروجیکٹ ہے، جو حصہ ہے اس کا، جو اس کا ترہ ہے، وہ یہی ہے، یہ سی پیک ہے۔ تو اس کا بینڈ بجانا مقصود ہے، اور پاکستان کا بینڈ آٹومیٹک بج رہا ہے، بجے گا۔ تو یہ ہے لڑائی جس کو ہم نے کسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اس سے بچنا ہے اور پاکستان کو بچانا ہے۔ تو یہ پاکستان کے جو سلامتی سے متعلق، پاکستان کی پالیسی سے متعلق اور پاکستان کو چلانے سے متعلق جو افراد اور ادارے جو اس کے ذمہ دار ہیں، یہ ان کو یہ والا کام کرنا پڑے گا۔ تو باقی جو ہے وہ آج جو سماعت ہوئی تھی، کل جو سماعت ہوئی تھی 6 ججوں کے خطوط کے اوپر، یا خط کے اوپر، خطوط نہیں کہنا چاہیے، خط کے اوپر، اس میں اس سے متعلق جو ہے وہ لوگ جو ہے نا فیک وہ پھٹے چھٹے لگا کے ARY کا، دنیا کا، پتہ نہیں کس کا، جیو کا، ججوں کے ریمارکس چلا رہے تھے۔ اب جنہوں نے براہ راست وہ والی ہیئرنگ دیکھی جو عدالت میں موجود تھے، جنہوں نے براہ راست وہ ہیئرنگ ٹی وی کے اوپر سنی، اب وہ سارے کنفیوز ہو گئے کہ یار یہ ایک ایک جج کا نام لے کے، میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو بڑے مزے کے ریمارکس ہیں جو وہ چل رہے تھے، میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اس میں مطلب اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جناب یہ نکلا ہے۔ اچھا، اب اس میں پہلا جو ہے نا وہ ہے ARY کا بنا کے چلا رہے ہیں کہ عمران ریاض خان کی زبان کاٹنے والا یا کٹنے والا جھوٹا الزام ریاستی اداروں پر لگایا گیا۔ یہ مجھے کسی نے بھیجا، تو جب میں نے اس کی املا چیک کی نا، ویسے تو اللہ ماشاء اللہ املا ہماری ایسی ہی ہے، تو یہ جو زبان
کٹنے والا تھا نا، اس سے مجھے تھوڑا سا شک ہوا کہ کاٹنے والا یا زبان کاٹنے کا واقعہ اس طرح کی کوئی چیز ہوگی، تو یہ تھوڑی سی غلط لکھی ہوئی اردو، اس سے مجھے شک ہوا. تو میں نے جنہوں نے بھیجا تھا میں نے ان سے پوچھا یار یہ پکی ہے خبر ہمارے، کیونکہ اگر یہ وہاں پر باتیں ہوئی ہوتی تو یہ تو اصل خبر تو یہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. پھر تھوڑی دیر بعد ان کا میسج ہے پلیز ویٹ. پھر انہوں نے کہا نہیں آئی ایم سوری. انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے اور یہ چل رہا تھا تو میں نے ایم آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تو یہ فیک ہے. اچھا لیکن پھر اگلا ہے کہ دنیا نیوز کا کہ تحریک انصاف کی عورتوں کے ساتھ زیادتی کا جھوٹا بیانیہ بنا کر پروپیگنڈا کیا گیا جسٹس مسرت ہلالی. ضلع شاہ کی موت کا جھوٹا الزام لگا کر پروپیگنڈا کیا گیا جسٹس یحییٰ خان افریدی ARY. اچھا جس لڑکے نے جناح ہاؤس سے مور چرائے اس کی موت کا جھوٹا بیانیہ بنایا گیا جسٹس جمال مندوخیل. اب یہ پھٹے چلے ہوئے ہیں. وہ تو بندہ تو جو ہے وہ تھوڑی سی بھی اگر اس کی صحافی نا ٹریننگ نہ ہو وہ تو کہے گا ججا نے تو جناب PTI دی تو جناب پتلا دیتی. اچھا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. یہ جو ہے یہ فیک نیوز ہے لیکن یہ واقعہ درست یہ اسی طرح ہی ہوا. آج سپریم کورٹ میں یہ ڈسکس نہیں ہوا لیکن یہ واقعہ درست ہے. آج جج صاحب نے ان کا حوالہ نہیں دیا لیکن یہ ہوا اسی طرح ہی تھا. تو جج صاحبان نے یا عدالت میں گوئبل کا ذکر ہوا تھا. گوئبل کا ذکر ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف صاحب نے کہا کہ یوں لگتا ہے کہ گوئبل کا زمانہ آ گیا. گوئبل کون تھا؟ وہ اپنے جو تھے نا اپنا ہٹلر اول، ہٹلر ثانی تو کوئی اور تھا نا، ہٹلر اول ان کا وزیر اطلاعات و نشریات تھا یا ان کا پروپیگنڈا سیکٹری تھا، جو آپ اس کو کہنا چاہیں. ان کا مشہور مقولہ ہے کہ جھوٹ اتنا بولو، اتنے تواتر سے بولو اور اتنا زیادہ بولو اور بار بار بولو کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے. یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب ان کا وتیرہ ہے. یہ ہٹلر ثانی اور ان کی پوری کیبنٹ گوئبل. ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں، شاید اتنے کابینہ کے اجلاس نہیں ہوئے، روزانہ رات کو وہ ترجمانوں کو لے کے بیٹھے ہوتے تھے اور بتا رہے ہوتے تھے. جو توبہ طائب کر کے آئے ہیں نا وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی کہ عمران خان صاحب جملے بتاتے تھے کہ تم نے یہ بولنا ہے، یہ کہنا ہے، ہیمر کرنا ہے، یہ اور جھوٹ چتا لی. تو آج بیسیکلی جو چیف جسٹس پاکستان صاحب کی سربراہی میں جو آج ہیئرنگ ہوئی ہے 6 ججوں کے خط کے اوپر، وہ بھی تو بیسیکلی یہی پیٹ سیاپا تھا کہ اس ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو بڑی لمبی چوڑی بات تھی لیکن جو گوئبل کا ذکر ہوا اس کو بنیاد بنا کے لوگوں نے اپنی طرف سے یہ والی بات کرنی شروع کر جو کہ زیادتی ہے. یہ اس طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں کہ جو واقعہ نہ ہوا ہو اس کو واقعہ بنا کے پیش کرنا جو ہے یہ بڑا ظلم اور زیادتی ہے. آگے آ جائے کہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم والے ہیں حضور اعلیٰ کے چیف آف آرمی سٹاف آپ کو افطاری کے اوپر بلائے. سر موجین ہے پاکستان میں سب سے طاقتور ترین آدمی آپ کو اپنی میزبانی کا شرف بخشے تو سر موجہ لکی. وہ خبر میں ڈسکس کر رہا ہوں، اس میں سے میں نے نکالنا کچھ نہیں، میں ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ایک خبر ہے. جو کرکٹ ٹیم کے ہمارے کھلاڑی ہیں ان میں سے موسٹلی وہ کاکول جو فٹنس کیمپ ہے. اب دیکھیں نا ماشاءاللہ ہمارے ادارے باقی اتنے کمزور ہو چکے ہوئے ہیں کہ PCB کا اپنا جو ہے وہ کسی اسٹیڈیم میں فٹنس والا کوئی ماحول نہیں ہے، فٹنس کیمپ نہیں لگتا. ہمیں فٹنس کے لیے بھی ہم ادھر دیکھتے ہیں یا ادھر جا کے کیمپ لگتے ہیں. میں ویسے ہی ضمناً بات کر رہا ہوں، یہ ہمارے یا تو باقی ادارے جو ہیں وہ زوال پذیر ہیں یا ہمارا ایک ادارہ جو ہے وہ اوور گرو کر گیا ہے. بہرحال ہمیں مجھے وہ کیانی صاحب کے دور میں اپنے جو ہے نا یوسف رضا گیلانی صاحب جب ان سے اس طرح کی ہم باتیں کیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یار کہ ہمیں باقی اداروں کو ان کے برابر لے کے آنا ہے، نہ کہ یہ کہ اس ادارے کو اب ہم اس کو کی ڈاؤن سائزنگ کر دیں کہ بھائی تو بڑا ایفیشینٹ ہے بھائی، مطلب اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے ہم نہیں بٹھا سکتے، ہمیں باقی اداروں کو تھوڑا سا کرنا ہے. تو پاکستان کرکٹ بورڈ سر ان کو تھوڑا سا کوئی اپنا خیال کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یہ کرکٹ بورڈ والوں کا ہی کیمپ ادھر لگا ہوا ہو انتظامی طور کے اوپر، لیکن یار ٹاڈے کو اپنا کچھ نہیں ہے گا. یہ ایک سوچنے والی بات ہے. بہرحال وہ 8 تاریخ سے پہلے یہ کیمپ ختم ہونا ہے. 7 کو وہ پنڈی آئیں گے اور 7 کو جتنے کھلاڑی اس میں شریک تھے ان کو چیف آف آرمی سٹاف افطار ڈنر دیں گے، مدعو کیا ہے انہوں نے.
تو تصویریں اتریں گی اور اچھی بات ہے. اس پر میں نے پہلے کہا تھا کہ میں نے اس پر کیا تنقید کرنی ہے یا کیا بات کرنی ہے, ویسے ہی میں نے ایک حوالہ دے دیا آپ کو. یہ آج کی خبر تھی. اصل خبر جو ہے وہ ہے کہ جناب کے چیف آف آرمی سٹاف نے 24 دن کے بعد 10 مارچ کو ایوان صدر میں نئے مکین جو ہیں مکین اب وہ آگے تھے, صدر آصف علی زرداری صاحب, ان کو کل یعنی کہ 3 تاریخ کو وہ جناب چیف آف آرمی سٹاف جا کے ملے ہیں. اور وہ ایک کرٹسی کال ہوتی ہے ٹیکنیکلی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ آپ کو بڑی مبارک ہو, وہ کہتے ہیں کہ آپ کا بھی بہت شکریہ, پاکستان کی فوج جو ہے وہ بڑی بہترین ہے, آپ کی کمانڈ میں بہت اچھا کام کر رہی ہے. بہت ایکسٹیریو ٹائپ گفتگو ہوتی ہے جو ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے ہوتی ہے. لیکن یہ جو 24 دن کے بعد ملنا ہے نا, یہ میں کوئی سنسنی خیزی نہیں پھیلا رہا سر, بے خودی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. یہ تاخیر تھا, کچھ باعث تاخیر جو تاخیر ہوئی. ابھی میں مصرع غلط پڑھتا ہے لیکن میں معافی چاہنا, یعنی کہ تاخیر کے لیے کچھ باعث تاخیر ضرور ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب کے 24 دن ایم انتظار کیتا گیا ہوگا کہ نہیں صدر صاحب یا صدر صاحب بیٹھے جناب ہمارے چیمپئن کے چیف آف آرمی سٹاف نے بھیجا ہو کہ یار میں صدر صاحب میں نے آپ کو آگے سلوٹ مارنا ہے, ایک کاغذی کارروائی پوری کرنی ہے, ایک رسم ہے, بس وہ مکائیں کام شاباش. اور وہ کہیں نہیں میرے کو ٹائم نہیں ہے. نہیں سر, اینج نہیں ہو سکتا. چیف آف آرمی سٹاف اگر کہیں کہ میں آ رہا ہوں تو پھر وہ آ جاتے ہیں. سوری, اچھا آ جاتے ہیں, کوئی روک سکتا ہے سر. تو لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرف کی مصروفیت تھی کہ کیا تھا. اب میرا یہ گمان ہے کہ سسٹم اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ رہا تھا. یعنی کہ 2 تاریخ کو پارلیمان جو ہے ٹیکنیکلی طور کے اوپر ٹیکنیکلی وہ مکمل ہوئی ہے. پارلیمان کیا ہوتی ہے جو فیڈرل سطح, پارلیمان فیڈرلی آپ کی قومی اسمبلی ہوتی ہے, آپ کا سینٹ ہوتا ہے, آپ کا ایوان صدر ہوتا ہے. تو ایوان صدر بھی ہو گیا تھا, قومی اسمبلی بھی ہو گئی تھی, سینٹ کے الیکشن جو ہیں وہ 2 تاریخ کو ہو گئے. فیصل واڈا صاحب بھی جیت گئے. اب میرا خیال ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ رہی ہیں, تو اس کے بعد فردر کیا کرنا ہے یہ ڈسکس ہوگا میرا خیال ہے. میرے پاس خبر کوئی نہیں ہے, ایک گویڑ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. اور وہ مطلب چیئرمین سینٹ کیا ہو سی, صدر صاحب کی کر رہے ہو, صدر صاحب ادھر دھیان کر لو. اچھا, صدر صاحب نے جو ہے وہ مطلب کی بات کی, انہوں نے کہا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا اس نے پورا ماحول, میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں, میں کوئی کمی پیشی نہیں چاہتا. جو خبر آئی ہے کہ ملاقات کی اور پاکستان کے صدر اور مسلح افواج کمانڈر ان چیف کے طور پر یہ وہ بات کر کے آرمی چیف نے صدر مملکت کو دہشت گردی کے خلاف فوج کی کارروائی اور جاری آپریشن سے آگاہ کیا, اور روایتی خطرات کے خلاف آپریشنل تیاریوں پر جو ہے وہ اپنے تیاری کا بتایا. خیبر بلوچستان کا صدر صاحب نے اعتراف کیا پاکستان کی فوج کی کارکردگی کے اوپر. اصل خبر ہے وہ ہے کہ صدر مملکت نے مخصوص سیاسی جماعت اور اس کے چند افراد کی جانب سے ادارے اور اس کی قیادت کے خلاف سیاسی مفادات کے حصول کے لیے لگائے جانے والے بے بنیاد الزامات پر تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے کیا نہیں کہنا کہ چک دے ہو. تو چونکہ میرے پاس جو ہے وہ ذرائع سے بھی خبر ابھی تک نہیں ہے, میں نے بڑی کوشش کی ہے, میں نے پتا کروں کہ یار کہ یہ 24 دن کے بعد کیوں ملاقات ہوئی ہے, تو کسی کے پاس بتانے کو کچھ نہیں تھا. یہ اگر کسی کے ذہن میں ہے یہ کیوں ہوئی, یہ ارادہ کیا تھا, یہ چیف آف آرمی سٹاف جانتے ہیں یا صدر مملکت جانتے ہیں, بلکہ زیادہ چیف آف آرمی سٹاف جانتے ہیں. ہم نے تو گویڑ لگانے تھے وہ لگا لیے, لیکن یہ بات جو ہے یہ پبلک کر دی گئی ہے کہ صدر صاحب نے بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو پاکستان اور پاکستان کی فوج کے خلاف ہو رہا ہے, صدر صاحب کو کہا کہ چک دے جوانا کام. اس کا سادہ مطلب یہ ہے. تو ظاہر ہے کہ فوج نے ایک دم نہیں چک دینا, تو جو ہونے جا رہا ہے اس کا اندازہ آپ کو ہو رہا ہو. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.